اسپیکر فیصل آباد میں 1906 سے ایک ادارہ ہے ایوب ریسرچ، جہاں پہ ہر قسم کے جو بیج ہے، گندم کا، گنے کا، چاول کا، جو بھی بیج ہیں وہ نئے نئے ایجاد کیے جاتے ہیں۔ ان پہ جو حملے ہوتے ہیں جراثیم کے، ان کے لیے دوائیاں بتائی جاتی ہیں، اس پر ریسرچ کی جاتی ہے، اور وہ بہت ادارہ اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے 1906 سے، اور بہت سارے گندم کے، گنے کے، چاول کے بیج انہوں نے بنائے ہیں۔ لیکن اب بدقسمتی کے ساتھ اس ادارے کو بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میری آپ سے، آپ کی معرفت اس پورے ہاؤس سے اور حکومت سے یہ اپیل ہے کہ یہ ایک ریسرچ کا بہت بڑا ادارہ ہے، اور اس ادارے کی بہت زیادہ خدمات ہیں۔ انہوں نے پاکستان میں گنے کے بیج کے لیے، گندم کے بیج کے لیے، چاول کے بیج کے لیے اور بہت سے بیج کے لیے نئی نئی اقسام درافت کی ہیں، نئی نئی چیزیں اس کے لیے سامنے لائے ہیں۔ دوائیاں بتائی جاتی ہیں کہ یہ بیماری آ رہی ہے، اس کے لیے یہ دوائی استعمال کی جائے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ آج اس ادارے کو بند کیا جا رہا ہے۔ میں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ خودکشی ہے، ذمہ داروں کے خلاف ایک سازش ہے۔ خدا کے لیے اس ادارے کو بند نہ کیا جائے، اس ادارے کو کام کرنے دیا جائے، تاکہ گندم اور چاول جو ہمارے، اور گنا جو ہماری مین کراپس ہیں، ان کو نقصان ہوگا، پاکستان کی زراعت کو اس پر نقصان ہوگا۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ اس ادارے کو کسی صورت بند نہ کیا جائے۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی۔ صحیح جی۔ جی محمد فاروق اعظم صاحب۔ اسپیکر، میں آج اس محسن پاکستان کے لیے، آج ان کی برسی ہے 55ویں، نواب صادق محمد خان عباسی کی۔ یہ وہ شخصیت ہیں جنہیں قائد اعظم نے کہا کہ یہ محسن پاکستان ہے۔ پاکستان اس صورت میں نہیں تھا۔ یہ پہلا بندہ تھا نواب بہاولپور جس نے کہا کہ میرا سیدھا دروازہ پاکستان کی طرف کھلتا ہے اور میں پاکستان کے ساتھ جاؤں گا۔ اس میں انہوں نے نہریں، دریا، ٹرینیں، لائنیں، سب کچھ دیا، حتیٰ کہ ریاست کی ضمانت دی باہر کی کرنسی کے لیے۔ انہوں نے جو تاریخ کا حصہ ہے، جس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ نواب صادق محمد خان عباسی، اس زمانے میں یتیم خانے تھے، سرائیں تھی، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ میں رباطیں تھیں۔ جناب اسپیکر، اس شخص کے نام سے، اس محسن کے نام سے نہ تو ہم نے کوئی سڑک رکھی، نہ کوئی عمارت نہ کوئی رکھی۔ میرا یہ مطالبہ ہے، اور اس کے لیے کوئی سیاست نہیں ہے، کوئی پارٹی نہیں ہے۔ آپ جہاں سے بھی دیکھیں گے، وہاں جو لوگ بستے ہیں وہ کسی زبان کے ہیں، وہ پنجابی ہیں، وہ سرائکی ہیں، وہ ملتانی ہیں، وہ بلوچی ہیں، سب لوگ نواب صادق محمد خان کے جیسے والی سوات تھا جس نے قائد اعظم کو سونے میں تولا تھا۔ اپنے محسنوں کو نہ بھولیں جناب ڈپٹی اسپیکر، اپنے محسنوں کو نہ بھولیں، ورنہ یہ تاریخ ختم ہو جائے گی۔ آج کل تو ویسے بھی کلچر ہے کہ جتنا آپ بھولتے جائیں گے، لیکن جن کی وجہ سے پاکستان بنا، جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، ان کی اولاد ہم لوگوں کی طرح ہے، ورنہ وہ چاہتا تو ساری ریاست انہوں نے اداروں کے نام وقف کر دی۔ انہوں نے جامعہ عباسیہ اس وقت یونیورسٹی بنائی، پورے ہندوستان سے علماء وہاں آتے تھے، اور رمضان شریف میں سارا رمضان احترام کے لیے بند ہوتا تھا، سینما بند ہوتے تھے، دوسرے جو اس طرح کے اداروں پہ پابندی تھی۔ اور کیا تھا؟ انصاف کا عالم یہ تھا کہ نواب صادق محمد خان کے دروازے پہ جو پہنچ جاتا تھا اس کو ریلیف مل جاتا تھا۔ یہ پہلی ریاست تھی جس نے مرزائیوں کو سن 1932 میں کافر قرار دیا۔ میری گزارش ہے آپ بھی ہمارے ساتھ مل کے اس کے لیے دعا بھی کریں، اور اس محسن پاکستان کی یادگار ہر دل میں، اسلام آباد میں، لاہور میں، کراچی میں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ قائد اعظم روٹ کر لندن چلے گئے تو علامہ اقبال گئے۔ ابھی وہ قائد اعظم چونکہ نواز صاحب کے دوست بھی تھے اور وکیل بھی تھے، تو انہوں نے ایک خط لکھا جو اب بھی حکومت کے پاس ہے۔
اس خط میں لکھا کہ قائد تم کیوں چلے گئے ہو؟ اگر اس پاکستان میں کوئی دیر ہے یا اس میں کوئی نہیں مان رہا تو یہ بھاولپور ریاست آپ کا پاکستان ہوگی۔ یہ وہ شخص تھا جس نے سوچا ہوا تھا کہ اسلامی ریاست کا وجود ہندوستان میں ضروری ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کے نام کا ٹکٹ جاری کروائیں، اپنے محسنوں کو نہ بھولیں، اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیں۔ صحیح جی۔ جی عبدال اکبر چترالی صاحب، انہوں نے مغفرت کی دعا کا کہا ہے ان کا، تو ان کے لیے ایک دعا بھی پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ پروردگار عالم، نواب آف بہاولپور کا ذکر آیا، انہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں، ان کی قربانیوں کو اپنے درگاہ عالیہ میں قبول فرما، ان کی مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام انہیں عطا فرما۔ اللہم اغفرہ ورحمہ ولا تعذبہ واجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ وسکنہ فی الجنۃ النعیم بحق لا الہ الا اللہ۔ آمین۔ جی آئٹم نمبر 4 مخدوم زین قریشی صاحب، آئٹم نمبر 4 پیش کریں۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ I stand to move the following resolution, that the National Assembly resolves to extend the Tax Law Amendment Ordinance 2021 for a further period of 120 days with effect from 11th June 2021 under proviso to sub-paragraph 1 of paragraph A of clause 2 of Article 89 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. Thank you. جی انجینئر خرم دستگیر صاحب۔